تو ڈینائل کے پیٹرنز یہی ہیں نا کہ آپ ریشنلائز بھی کرتے ہیں, منیمائز بھی کرتے ہیں, ڈیموکریٹیکلی بھی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. خود فریبی اس کا میننگ ہے نا. ڈینائل کا مطلب اردو میں خود فریبی ہے. تو آپ کسی بھی طرح خود, لیکن آپ اس بات کو تو نہیں اس طرح سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے مجھے پراپر سٹرکچر وے میں ہی آنا چاہیے. آپ اپنی اگر کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس ویٹ پہ تھے کہ کچھ ہوگا, جو مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایک دن آ جائے گا جس دن میں نے علاج میں چلے جانا ہے. کوئی ایک دن ہوگا, آنے والا ہے جو بہت جلد, جب میں نے علاج میں آ جانا ہے. تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ایک اپنے آپ کو فریب دینا ہے نا, سب سے بڑی پرابلم یہی ہے. آئی ریئلی وانٹ کہ ہم اس چیز کو پہچان لیں کہ ہمیں دوسروں سے نہیں, یعنی فیملیز کو پیشنٹ نے فریب میں نہیں رکھا. پہلے وہ خود فریبی میں تھے اور اوپر سے پیشنٹ نے ان کے اس پرابلم کو وہ جو ڈاکٹر صاحب 4 باتیں کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے اور میرے ساتھ میں بیچارہ. اور اگلا تیسرا سٹیپ کیا, خبردار کسی نے میرے انٹروین کرنے کی کوشش کی یا اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی. اینڈ دا لاسٹ ون, ویسے تو میں چھوڑ ہی رہا ہوں. یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو پیشنٹ اپنی لینگویج میں یوز کر رہا ہوتا ہے, اور یہ وہ حقیقت ہے جو اس نے خود کو بتائی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اس کے لیے اس کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, ایوری پیشنٹ ہیز دا سیم اسٹیٹمنٹس. آپ یہاں پر فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں, پیشنٹس بھی بیٹھے ہیں, وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دیر مسٹ بی سم ریزن, اینڈ میں وکٹم میں ہوں, میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا, میں حالات نے ایسا بنا دیا یا واٹ ایور دا ریزن, اینڈ آپ لوگوں نے بھی ٹھیک نہیں کیا. علاج کی مجھے ضرورت نہیں ہے, آئی کین ہیلپ مائی سیلف. اور خبردار بھی سم ٹائم, دھمکیاں بھی سم ٹائم, بلیک میلنگ بھی سم ٹائم. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ویسے میں خود بھی بہت تنگ ہوں. اینڈ یہ حقیقت ہے کہ پیشنٹ خود بہت تنگ ہوتا ہے اپنی پرابلم سے, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں پر یہ تکلیف دیتی ہے بات کہ میں اس کے سامنے بے بس ہوں. ایسے ہی کسی نے فرسٹ سٹیپ یہ نہیں بنا دیا ہے کہ میں مان جاؤں کہ میں بے بس ہوں اپنے ڈرگ یوز پر اور میری لائف ان مینیجیبل ہے. فیملی انیبلنگ اینڈ پرووکیشن سے سم ٹائم انوسینٹلی, سم ٹائم ڈیسپریٹلی علاج کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوڈ ون کو روز دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قدم آگے تباہی کی طرف جا رہا ہے, بٹ ہر روز ہم اپنے آپ کو ایک تسلی دے دیتے ہیں. ایک یہ جس کو کہتے ہیں نا تھاٹ پرووکنگ اسٹیٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کیا کریں کہ پھر رائٹ ایکشنز کیا ہوں گے. یعنی اگر آپ اپنے لوڈ ون کو, ہم نہیں بات کر رہے اس وقت ایڈکشن کی, ہم سب کے گھروں میں کوئی ایک پرسن ہوتا ہے جو غصے کا تیز ہوتا ہے, جو اوور سینسٹیو ہوتا ہے, تو کیا ہم اس کے بارے میں سیریسلی سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے؟ ہم زیادہ تر ان کو یہ کہتے ہیں ہمارے جینز میں یہ مسئلہ ہے, یہ تھوڑا سا غصے کا تیز ہے, اینڈ وی اسٹارٹ ڈیزائننگ دا انوائرمنٹ ان فیور آف دیٹ پرسن کہ بیوی تم ایسی باتیں مت کیا کرو جو اس کو چڑ چلاتی ہیں. ملازموں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی بات ماننی ہے, باقی سارے رہ جائیں سائٹ پر. باس کو جا کر, یا اگر وہ خود باس ہیں تو ان کے امپلائیز کو جا کر معافیاں مانگی جا رہی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اسٹیپ آؤٹ کر جاتے ہیں. سو اتنی, یہ میں بات ڈرگ ایڈکشن کی نہیں کر رہی, میں بات کر رہی ہوں کہ ہم سب کی فیملی میں کوئی ایک پرسن اگر غصے والا ہے تو ہم کیا کہہ کر اپنے آپ کو تسلی کرتے ہیں؟ بچہ ہے, بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا, باپ پہ گیا, دادا پر گیا ہے, اپنی نسل پر گیا ہے, یہ ایسی باتیں کر کے. آپ یقین کریں یہ وہ تسلیاں ہیں جو کہ ایک رائٹ ٹائم پر آپ انٹروین کر سکتے ہیں, اور ہم نہیں کرتے اور پھر آگے ڈس آرڈرز کی طرف جاتے ہیں. اور ایسی کچھ باتیں پھر ہمارے وہ پرسنز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ انکوائر ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا, یہ جو پوچھتے رہتے ہیں نا کہ کچھ کر تو نہیں دیا, یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے میں ڈرگ کرتا ہوں. پہلے تو نہیں کیا تھا, اب تو میں ڈیفینیٹلی کروں گا. اب آپ نے گروپ میں بات کر لیا نا, تو اب جا کر آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا, اور اب آپ دیکھیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا نا اتنے دنوں سے.
سو آپ کو مس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھ سے بھی تو بات کر سکتے تھے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹریپس ہیں جو فیملیز کو سم ٹائم ان کو نالج بھی نہیں ہوتا اور اس میں پھنستے جاتے ہیں. انٹروینشنز وہ رائٹ وے ہے کسی کو اس کی پرابلم کے بارے میں بتانے کا اور ہیلپ کی طرف لے کر آنے کا. انیبلنگ اینڈ پرووکنگ سے نہ تو ریزلٹس جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھکتا بہت زیادہ ہے. فیملی تھک اتنی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں وہ ان کو یوز کر چکی ہوتی ہے. سو جب ہم انٹروینشنز کی بات کرتے ہیں، جب ہم مداخلت برائے اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر فیملی کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ میں فیملی سے ہی جاننا چاہوں گی. جب ہم کہتے ہیں انٹروین کرنا سیکھ جائیں، سو فیملی کا یہ بھی ایک رسپانس ہوتا ہے، یہ ہم کر چکے ہیں. ہم نے بہت، جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہماری یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوڈ ون میں اور اس کی بیماری میں فرق کریٹ کر لیں کہ آپ کا لوڈ ون بہت رسپیکٹیبل ہے، بہت زیادہ قابل احترام اور محبت ہے، وہ جاری رکھیں. دوسرے نمبر پر آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ بیماری ہے. اور جب بھی آپ بات کریں تو اپنے آپ کو اپنی نروز کو انویسٹ کر کے، یعنی خود غصے میں آ کر بات مت کریں یا بات نہ کرنے کی آپشن کو چوز نہ کریں. لیکن فیملیز ہمیں پھر یہ بات بتا رہی ہوتی ہیں سم ٹائم کہ ہم نے ایسے بھی کر کے دیکھا ہے، کہ ہم نے بہت آرام سے بھی بات کر کے دیکھی ہے. آرام سے بات اگر فیملی نے کی ہے تو اس کے ساتھ کچھ برائب بھی کیا ہوگا. انٹرونشنز کا مطلب ہے لمبی چوڑی بات میں نہیں پڑنا ہے، جو ہم ڈیلی بیسس پر کر سکتے ہیں. مداخلت برائے اصلاح اس بیلیف کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ وہ لوڈ ون ہے جس سے انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں میری باڈی کے، یعنی یہ بہت ہی، یعنی مجھ سے محبت ہے، اس سے مجھے یہ وہ ہے جس کو دیکھ دیکھ کر ہم زندہ رہتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا اور اس کی پرابلم کو اس سے ڈفرینشیٹ کر دینا. سو پرابلم پہ بات کرنا، ججمنٹس نہ دینا، پرووک نہ کرنا، شرمندگی کا انڈیوس نہ کرنا، صرف ان کو یہ پرابلم بتانا. ایک ان کو یہ بتا دینا کہ وہ کتنے اہم ہیں آپ کے لیے. دوسرے نمبر پر ان کو یہ بتانا کہ یہ پرابلم ان فیکٹس کی بنیاد پر ہم بتا رہے ہیں، یعنی فیکٹس کو بتانا. دا سیکنڈ تھنگ، 1 آپ کی زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہے، 2 فیکٹس کیا ہیں. یہ جو ہم انٹرونشن یہاں پر اسٹرکچرڈ انٹرونشن کرواتے ہیں، نارملی انٹرونشن ٹریٹمنٹ میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی انٹرونشنز ویسے انٹرنیشنلی کسی پیشنٹ کو، ایڈکٹ کو علاج میں لانے کے لیے ہیلپ کرنا ہوتا ہے، لیکن گھر میں بھی ہوتا ہے اور ہم ولنگ ویز میں بھی فرسٹ 30-40 ڈیز میں اگر پیشنٹ سائیکوسس میں نہیں ہے تو وہ پریزنٹ کرواتے ہیں. اور اس کا ایک سرٹن فارمیٹ ہوتا ہے جو میں فارمیٹ بتا رہی ہوں کہ بے عزتی کر کے کسی کو علاج میں نہیں لایا جا سکتا. کہ اگر ایک بندے اسموکنگ کرتا ہے اور اس کی ہیلتھ کافی خراب ہو رہی ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج کی طرف جائے، ڈاکٹر کی طرف جائے، تو زیادہ تر ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سگریٹ چھوڑ دیں، سگریٹ چھوڑ دیں اور تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کینسر ہو جائے گا. سگریٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ سگریٹ چھوڑنا اسے آتا نہیں ہے انفیکٹ. تو آپ ایک وہ کام اس کو کہہ رہے ہیں جو اس کو آتا نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا پھر؟ وہ آگے سے یہی کہے گا کہ مسئلہ ہے میرے نال نہیں تاڑے نال ہے، یو نیڈ ہیلپ. سو سگریٹ چھوڑنا مسئلہ یا مداخلت کے ذریعے آپ نہیں بتا سکتے. آپ ہیلپ سیکنگ کے بارے میں ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور فیکٹس کی بنیاد یہ ہوگی کہ اس سگریٹ پینے کی وجہ سے جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ ان کو بتائیں. اور وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم سگریٹ کی ہی بات کریں اور فیملی نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو سگریٹ ہے اس کے لیے یو نیڈ ہیلپ اور آپ ہیلپ کے لیے جائیں، اور اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک ہیلدی پرسن ہیں اور ہمارے لیے بہت ڈیئر ہیں، یہ جو سگریٹ کی وجہ سے ہوا اور وہ کیا کیا ہو سکتا ہے، فیکٹس کیا ہوں گے. جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کے کپڑے کہاں کہاں سے جلے ہوئے ہوتے ہیں؟
جگہ جگہ سے نا وہ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور بھوک ختم ہو جائے گی. جو ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے اس کو اسٹیٹ کر کے, سگریٹ کی وجہ سے یہ کل آگ لگنے والی تھی اور وہ لگتے لگتے بچ گئی, رائٹ ٹائم پر آپ کو ہیلپ کر دیا. تو آئندہ سے اس کا خیال رکھنا, آپ اس کے لیے ہیلپ لے لیں, میں آپ کو سپورٹ کروں گا یا کروں گی. لیکن فیملی زیادہ تر مداخلت کیسے کر رہی ہوتی ہے؟ اگر اسی ایونٹ کو ہم پروووکیشن میں ڈیفائن کریں تو وہ کیا ہوگا؟ شکل دیکھیں, اپنی شکل دیکھیے, بے عزتی کر کے برا بھلا کہیں گے نا کہ تمہیں اپنی ہیلتھ کا خیال ہی نہیں ہے. اتنی ینگ ایج میں تم ایک مریض کا امپریشن دیتے ہو, بڈھوں کی طرح کھانستے ہو, تم نے کیا کرنا ہے آگے؟ ہونٹ تمہارے کالے ہو گئے ہیں, اسکن پہ پگمنٹیشن ہو, جو کہ ہیں فیکٹس ہی, یہ بھی فیکٹس ہیں کہ اسکن پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں, بری اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کو پیشنٹ نہیں مانے گا. پیشنٹ کہے گا کہ ایسے فیکٹس سنیں جو ڈینائیبل نہ ہوں, ان کو ڈینائی نہ کیا, جو فیکٹس ہوں, ججمنٹس نہ ہوں. یعنی ججمنٹس اور فیکٹس میں فرق کیا ہے؟ ایک غصے میں آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے تو آپ نے اس کو انٹروین کرنا ہے فیکٹس بتا کر. ہاں, ججمنٹس قریب یعنی ججمنٹس یہ ہوں گی کہ یہ جان بوجھ کر آپ کر رہے ہیں, یہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی یہ کچھ بنوانا چاہ رہے ہیں اور یہ کوئی فورس ہے جو تمہیں اکساتی ہے یہ کرنے کے لیے, یہ تمہاری بیوی نے کان بھرے ہوئے ہیں تمہارے, یا یہ دوستوں کے انفلوئنس میں ہو تم, والدین کے ساتھ کوئی خرابیاں نہیں کرتا ہے, خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا اس طرح کی پرابلمس میں اگر تم نے کیا. فیکٹس یہ ہیں کہ جو بھی اس وقت ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ بات چیت ہماری ہو رہی تھی اور آپ نے ایک دم سے یہ گالیاں دینی شروع کر دی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایسے پرسن ہیں نہیں پہلے. سو مجھے بہت ہرٹ فیلنگس ہوئی, مجھے بڑی پریشانی ہوئی, مجھے بہت غصہ آیا, وٹ ایور. تو اب جو ہے نا, میں چاہتی ہوں کہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ آپ کے قابو میں نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ہیلپ لیں. سو ججمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ 4 چیزیں ہم اپنے سے بھی لگا دیتے ہیں, ہماری جو ازمپشنز ہوتی ہیں. سو ہم اس ازمپشنز کو ایکوریٹ نہ سمجھیں, ہم صرف فیکٹس کو بتانے کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, آپ کا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہے, ٹیچرز نے یہ رپورٹ کیا ہے, آپ کی صحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی صحت دن بدن جو ہے وہ ٹھیک خرابی کی طرف جا رہی ہے. سو انٹروین کرنا جس کو کہتے ہیں, مداخلت برائے اصلاح کرنا, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو اگلے بندے کو بتائیں کہ وہ اہم ہے, دوسرا وہ آپ ان کو بلیم کرنے کی بجائے, پرووک کرنے کی بجائے فیکٹس پر بات کرتے ہیں, حقائق پر بات کرتے ہیں. پھر آپ اپنی فیلنگز بھی جوڑتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم اس سے کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں, کہ ہمیں یہ انتہائی اہم کمپوننٹ ہے انٹروینشن کا. نہیں, ناٹ ایٹ آل, کہ آپ نے ایز اٹ از جو ہوا وہ بتایا دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر آپ نے بتایا کہ ہم کس طرح سے ہرٹ ہو رہے ہیں اس سے, مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے دکھ ہو رہا ہے, مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے, وٹ ایور دا فیلنگز یو ہیو ایٹ دیٹ ٹائم, وہ پھر بتانا. پھر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ میں سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں, میں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہوں, میں کچھ ارینجمنٹس کرتا ہوں کہ آپ کی کیسے اچھے سے ہیلپ کی جائے. یعنی ایک, ہم نے کبھی بھی اپنی محبت کو ان سے چھپانا نہیں ہے, ان کے ریگارڈ کو بتانا ہے, ان کی اہمیت کو بتانا ہے. 2, آپ فیکٹس پر بات کرتے ہیں, جس بھی پرابلم کے اوپر آپ ان کو مدد فراہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پرابلم کو حقائق بتا کر بتاتے ہیں. پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو, میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. انسٹیڈ آف ڈوئنگ انیبلنگ, آپ سپورٹیو رول میں آ جاتے ہو کہ ہاں آپ نے جو لاسٹ نائٹ مجھ سے مس بیہیو کیا, مجھے جو گالیاں دی, میرے لیے یہ بہت ہرٹنگ چیز تھی, بٹ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ نارملی آپ ایسا نہیں کرتے, یو آر اے ویری گڈ پرسن, یو آر اے ویری لونگ اینڈ کیئرنگ پرسن. سو
آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس معاملے میں ہیلپ لیں, اور میں آپ کو اس ہیلپ لینے والے سسٹم میں یا انیشیٹو میں آئی ول ہیلپ یو, آئی ول سپورٹ یو. سو یہ انٹرونشنز ہو گئے, یہ مداخلت برائے اصلاح ہو گئی کہ آپ کسی کو ہیلپ کے لیے لے کر چلے جاتے ہیں. اچھا, انٹرونشنز میں لیکچرنگ نہیں ہوتی, شیم انڈیوسنگ بھی نہیں ہوتی, پرووکیشن بھی نہیں ہوتی. لیکچرز جو ہوتے ہیں نا وہ پرابلمس کو نہیں بتاتے. انٹرونشنز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ ریئلائزیشن, انٹرونشن ہر اس پرابلم پہ کی جاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ گہری بیماری ہوتی ہے, جس کا ڈینائل بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے, جو کہ سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئرز جہاں پر انوالو ہوتے ہیں. سو آپ اگر ان کو لیکچر کر کے انٹروین کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کو یہ خیال ہو کہ ہماری زندگی ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے تو وہ کبھی بھی نہ وہ کریں. سو اگر آپ نے ان کے اندر اس ڈینائل کو بریک کرنا ہے, اس آگاہی کو پیدا کرنا ہے, تو طنز تانے برے الفاظ کہہ کے نہیں کہہ سکتے. آپ ہمیشہ ان باتوں کو کہیں گے جس کو کہ وہ بھی ڈینائی نہ کر سکے, یعنی ایسی حقیقتوں کو آپ بیان کریں گے جو کہ اس کے لیے بھی ڈینائی کرنا ممکن نہ ہو. پھر آپ اپنی تکلیف کو جب اٹیچ کرتے ہیں, چونکہ ہمارے پیشنٹس فیلنگس کو ہی سمجھتے اور فیلنگس کی ہی لینگویج میں سمجھنا چاہتے ہیں, تو جب آپ اپنی فیلنگس بتاتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے اور مشکل آسان ہونا شروع ہوتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے, آئی ول آلویز ہیلپ یو, آئی ول آلویز سپورٹ یو. سو میں فلاں ریہیبلیٹیشن سینٹر کا نمبر دیتا ہوں, فلاں ڈاکٹر کے پاس ہم چلتے ہیں, میں اپوائنٹمنٹ آپ کے لیے لیتا ہوں, لیٹ می نو, تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اچھا, جب ایک سے زیادہ لوگ مل کر یہ بات کریں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پر مدر یہ کہہ رہی ہے کہ یو نیڈ ہیلپ, اور کوئی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یا فادر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب مل کر تم ذرا اپنے رویوں کو ٹھیک کرو, میں ذرا اپنے رویوں کو ٹھیک کروں, تو انٹرونشنز نہیں ہو سکتے. انٹرونشنز کے لیے باقاعدہ جو ٹیم ڈیزائن کی جاتی ہے اس میں اس کرائٹیریا کو میٹ کرنا فیملی کے لیے لازمی ہوتا ہے, جو خود ایک ساؤنڈ ہیلتھ کے ساتھ ہوں, جو کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ محبت اور احترام کرتے ہوں. اس فیملی ممبر کو انٹرونشن میں انکلوڈ نہیں کیا جا سکتا جو پیشنٹ کی بہت زیادہ ان کے کاغذوں میں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں, خدارا ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.